آج کے نہایت ہی خوبصورت دن کے لیے آپ سب کو سلام۔ بروز اتوار 13 دسمبر اور آج کی آیت ہے، شیطان نے یہوہ کو جواب دیا، کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ ایوب 1 باب اس کی 9 اور 11 آیتیں۔ ہمارے لیے خدا کا وفادار رہنا اتنا اہم کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے یہوہ خدا پر اور ساتھ میں انسانوں پر بھی الزام لگایا ہے۔ اسے یہوہ کے نام پر دھبا لگانے کے لیے یہ تاثر دیا ہے کہ وہ ایک برا اور خود غرض حکمران ہے جو اپنی مخلوق کو اچھی چیزوں سے محروم رکھتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آدم اور حوا نے شیطان کا ساتھ دیتے ہوئے یہوہ کے خلاف بغاوت کی۔ پیدائش 3 باب اس کی 1 سے 6 آیتیں۔ اوثان کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ جی ہاں، ہم نے غور کیا، باغ عدن میں ان کے پاس یہوہ کے لیے اپنی محبت کو مضبوط کرنے کے بے شمار موقع تھے، لیکن جب شیطان نے خدا پر الزام لگایا تو خدا کے لیے آدم اور حوا کی محبت مکمل اور بے عیب نہیں تھی۔ اس سے ایک اور سوال کھڑا ہوا، کیا کوئی انسان محبت کی بنا پر یہوہ کا وفادار رہ سکتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں کہیں تو کیا انسان خدا کی وفاداری کرنے کے لائق ہے؟ یہی وہ سوال تھا جو ایوب کے حوالے سے بھی اٹھایا گیا۔ ایوب 1 باب اس کی 8 سے 11 آیتیں۔ خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا، کیا ایوب یوں ہی خداوند سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کاموں میں برکت بخشی ہے اور اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے ہیں، پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ جی ہاں، ہم نے غور کیا، ہماری طرح ایوب بھی عیبدار انسان تھے اور ان سے بھی غلطیاں ہوتی تھیں، لیکن ان کی وفاداری کی وجہ سے یہوہ ان سے محبت کرتا تھا۔ شکریہ آپ سب کی توجہ کا۔